اور قرآن آپ کھول کر دیکھیں نا تو قرآن پاک کے کچھ اسلوب ہیں، کیونکہ یہ حکیم کا کلام ہے، حکمت سے بھرا ہوا ہے، اور قرآن پاک کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے جس ترتیب کے ساتھ جس چیز کو بیان کیا اس میں ہزاروں حکمتیں ہیں، ساری ہمیں سمجھ میں آئیں یہ ضروری بھی نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جہاں پر اپنی اطاعت کا حکم دیا وہاں اپنے محبوب کی اطاعت کا حکم دیا، اور یہ کم و بیش 209 مقامات پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے ساتھ اپنے محبوب کا ذکر کیا۔ اسی طرح جہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادت کا حکم دیا، شرک سے روکا، وہاں پر کئی مقامات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے حقوق کو بیان فرمایا۔ وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ نے یہ فیصلہ فرما دیا ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور پھر فرمایا والدین پر احسان کرو۔ اچھا، ایک لفظ ہوتا ہے انصاف، ایک ہوتا ہے عدل، ایک ہوتا ہے احسان، ان تینوں میں فرق ہے۔ عدل کا نہیں فرمایا، انصاف کا بھی نہیں فرمایا، احسان فرمایا۔ انصاف کا مطلب ہوتا ہے 50-50، عدل کا مطلب ہوتا ہے جس کا جو حق ہے وہ دیا جائے، اور احسان کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حد سے بڑھ کر دیا جائے، کیونکہ ماں اور باپ کے احسانات کا بدلہ کوئی چکا سکتا نہیں ہے۔ اچھا، آپ کو مزے کی بات یہ بتاؤں کہ جتنی تفصیل کے ساتھ ایک ایک چیز کو کھول کر اللہ تبارک و تعالیٰ نے والدین کے بارے میں ارشاد فرمایا، اس کا بھی ایک اپنا ہی انداز ہے۔ اب اس آیت پہ ذرا غور کیجیے گا، فرمایا وَقَضَىٰ رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا۔ اللہ نے اس بات کا فیصلہ فرما لیا ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور والدین پر احسان کرو۔ اما یبلغن عندک الکبر احدہما او کلاہما فلا تقل لہما اف، کہ اگر وہ دونوں یا ان میں سے کوئی ایک اس حال میں تم انہیں پاؤ کہ وہ بوڑھے ہوں تو انہیں اف تک نہ کہنا۔ ولا تنہرہما، اور انہیں جھڑکنا نہیں۔ وقل لہما، اور ان دونوں سے بات کرنا قولا کریما، نرمی کے ساتھ، ان کے سامنے لہجہ نرم رکھنا، ان کے سامنے اپنی آنکھوں کو جھکا کر رکھنا۔ حضرت سعید بن مسیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کی قولا کریمہ کی تفصیل یہ بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ اس کو اس مثال سے سمجھیں کہ جیسے کوئی آقا اپنے زر خرید غلام سے، کوئی آقا اپنے زر خرید غلام کو سختی کے ساتھ پیش آئے، اسے جھڑکے یا مارے، لیکن وہ زر خرید غلام آگے سے آنکھ اٹھا کے بھی نہیں دیکھتا اور اسے آگے سے جواب نہیں دیتا۔ فرمایا یہ ہے قولاً کریمہ۔ نہیں بات سمجھ آئی؟ آج ہم کہتے ہیں نا نہیں جی میرے ماں باپ نے میرے ساتھ کیا ہی کیا ہے، سب کچھ تو بڑے کو دے دیا ہے، سب کچھ چھوٹے کو دے دیا ہے، مجھے تو میرا حق ہی نہیں دیا۔ آج ہم کہتے ہیں نا یار میری ماں کا تو فلاں جو ہے نا بیٹا وہ لاڈلا ہے، مجھے تو اس نے پوچھا ہی نہیں ہے، میں اس کے کیا حقوق ادا کروں۔ یاد رکھیں کہ ماں اور باپ کی عظمت کے لیے ان کا ماں اور باپ ہونا ہی کافی ہے، ان کا ماں اور باپ ہونا، یہ بڑی اہم بات بتا رہا ہوں، خاص طور پر ہمارے وہ نوجوان، آج کل اتنا نازک دور ہے، میں نے دیکھا ہے کہ ماں اور باپ خون کے آنسو روتے ہیں، بیٹے کو پرواہ ہی نہیں ہے، اور بیٹا سمجھتا ہے پتہ نہیں میں، اچھا ماں اور باپ کو کہتے ہیں آپ کا دور کچھ اور تھا، آپ کو نہیں پتا، اب وقت بدل گیا ہے۔ یہ ماں اور باپ کو جاہل سمجھتے ہیں، یہ سمجھتے ہیں ماں باپ کو کچھ پتہ ہی نہیں ہے، سب کچھ تو ہمیں پتا ہے۔ تو ماں اور باپ کی عظمت کے لیے ان کا ماں اور باپ ہونا کافی ہے۔ یہ پڑھے لکھے ہیں یا ان پڑھ ہے اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، یہ عالم ہیں یا جاہل ہیں اس سے کوئی سروکار نہیں ہے، وہ عبادت گزار ہیں یا نماز بھی نہیں پڑھتے اس کے کوئی سروکار نہیں ہے، یہاں تک کہ اگر ماں اور باپ کافر ہیں، کیا ہے؟ ماں اور باپ اگر کافر ہیں تو پھر بھی ان سے بدتمیزی کرنے کی اجازت اسلام نہیں دیتا۔ اب مجھے یہ بتائیں اس سے آگے کوئی اور بات رہ گئی ہے؟ کوئی اور بات اس سے آگے ہے؟ ماں اور باپ مشرک ہیں لیکن پھر بھی اسلام اجازت نہیں دیتا کہ
ان سے بدتمیزی کرو. تو ہم کیا کہتے ہیں جی ماں باپ نے مجھے تو کچھ دیا ہی نہیں ہے. یاد رکھیں کہ ایک صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر ماں اور باپ ظلم کریں، بات قولاً کریمہ کی ہو رہی ہے نا کہ ان کے سامنے کیا کریں، اچھی بات کریں. کہا اگر ماں اور باپ ظلم کریں، زیادتی کریں، یا میں اپنے الفاظ میں چلو بیان کرتا ہوں، سب کچھ کسی دوسرے کو دے دیا، ہمیں گھاس ہی نہیں ڈالتے، پوچھتے ہی نہیں ہے، حالانکہ یہ بعید عن القیاس ہے، یہ بات ذہن میں رکھیے گا. یہ ہمیں لگتا ہے کہ ماں باپ ہمارے ساتھ زیادتی کر رہے ہیں، حالانکہ ایسے حقیقت میں ہوتا یہ ممکن ہی نہیں ہے. اچھا بالفرض اگر ہمیں لگتا بھی ہے کہ ماں باپ کا جھکاؤ کسی اور طرف ہے، تو ہم اس کو بیس بنا کر کہتے ہیں جی ماں باپ نے ہمارے ساتھ تو بڑی زیادتی کی ہے. عرض کی یا رسول اللہ اگر ماں اور باپ ظلم کریں، فرمایا فَإِنْ ظَلَمَاهُ فَإِنْ ظَلَمَاهُ فَإِنْ ظَلَمَاهُ. ایک مرتبہ نہیں، دو مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ ارشاد فرمایا کہ اگرچہ وہ اس پر ظلم کریں، اگرچہ وہ اس پر ظلم کریں، اگرچہ وہ اس پر ظلم کریں. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ ماں باپ کی عظمت کے لیے ان کا ماں باپ ہونا کافی ہے. کاش اس حقیقت کو ہم سمجھ جائیں. اور میرے وہ حضرات جن کے ماں اور باپ ابھی زندہ ہیں، اللہ انہیں سلامت رکھے، صحت و عافیت والی لمبی زندگی عطا فرمائے. جن کے فوت ہو گئے اللہ غریق رحمت فرمائے. ابھی فی الحال ہم بات کر رہے ہیں جن کے زندہ ہیں. آج ہم زندگی گزار رہے ہیں کس کے لیے؟ ہمیں دنیا میں کیا ملے؟ عزت ملے، کامیابی ملے، ہمیں پیسہ ملے، ہمیں محتاجی نہ ہو، دنیا ہماری عزت کرے، ہم کامیاب ہو جائیں. زندگی ہمیں بندہ اسی لیے گزارتا ہے نا کہ دنیا میں بھی کامیاب ہو، آخرت میں بھی کامیاب ہو جائیں. اسی لیے نا یاد رکھیں کہ 2 عمل ایسے ہیں جن کو مکافات عمل کہا جاتا ہے، یعنی دنیا کے اندر پلٹ کر اس کا بدلہ دیا جاتا ہے. ایک غرور اور تکبر، اور دوسرا ماں اور باپ کے ساتھ کیا جانے والا سلوک، چاہے وہ اچھا ہو یا برا ہو، اس کا بدلہ دنیا میں دے دیا جاتا ہے. میں ایک واقعہ پڑھ رہا تھا کہ ایک شخص نے اپنی والدہ کو اولڈ ہوم کے اندر داخل کروایا. جب اس کی ماں کی موت کا وقت قریب آیا تو اسے کہا کہ بھائی اب یہ مرنے والی ہے، آ کے اس سے مل لو. اب وہ اپنی ماں سے ملنے کے لیے گیا نا، تو ماں سے پوچھا کہ ماں تیری کو آخری خواہش؟ ماں نے کہا بیٹا اس طرح کرو کہ اس اولڈ ہوم کے اندر 3 پنکھے لگا دو. کیا لگا دو؟ اس نے کہا ماں تو جانے لگی اب دنیا سے، تیری تو موت کا وقت قریب ہے، اب تو پنکھے کیا کرے گی؟ ماں مسکرائی اور کہنے لگی کہ بیٹا مجھے پتا ہے میں ابھی مر جاؤں گی، لیکن جب تیرے بیٹے تیری اولاد تجھے یہاں آ کے داخل کرائے تو مجھے تو بڑی گرمی لگی تھی، تجھے گرمی نہ لگے. اسے کہتے ہیں مکافات عمل. اچھا برا سلوک کریں گے تو برا ہوگا، اچھا کریں گے تو اچھا ہوگا، دنیا کے اندر ہوگا. آپ کو پتا ہے کہ قرآن پاک کی دوسرے نمبر پر جو سورت ہے اس سورت کا نام کیا ہے؟ پہلی تو سورہ فاتحہ ہے، دوسری کون سی ہے؟ بقرہ. کسے کہتے ہیں؟ گائے کو. کسے کہتے ہیں؟ بقرہ گائے کو کہتے ہیں. اچھا اس گائے کے نام پر اس سورت کا نام رکھا گیا، یہ کیوں؟ اس کی تفسیر میں اگر آپ جائیں نا تو ایک واقعہ ملتا ہے کہ ایک مرتبہ ایک گلی میں ایک ہیرے فروخت کرنے والا آیا. اس نے آ کر آواز لگائی کہ میرے پاس ہیرے ہیں، بڑے سستے دے رہا ہوں، مجھے پیسے چاہیے. ایک لڑکا باہر نکلا، اس نے کہا یہ ہیرا بڑا اچھا ہے، کتنے کا دو گے؟ اس نے کہا 80,000 دینار کا. اس نے کہا میرے پاس 80,000 دینار ہے، 1 منٹ ٹھہرو میں لے کے آتا ہوں. اندر گیا، 80,000 دینار جس صندوق کے اندر پڑے ہوئے تھے، دیکھا کہ باپ اس صندوق کے اوپر سر رکھ کے سو رہا ہے. اچھا اس نے پہلے تو سوچا کہ ہیرا بڑا سستا مل رہا ہے، میں باپ کو اٹھاتا ہوں اور 80,000 دینار نکال کے ہیرا خرید لیتا ہوں، فائدے کا سودا ہے. آج ہم بھی فائدے کی ڈیل کرتے ہیں نا. وہ کہتے ہیں وارے کی چیز ہے نا، یہ ذرا ہمارے پراپرٹی ڈیلر اس کو اچھی طریقے سے سمجھیں گے، وارے کا سودا ہے یہ. میں نے کہا سودا بڑا وارے کا ہے، والد سو رہا ہے، چلے پھر سو جائے گا دوبارہ. لیکن اس نے کہا کہ نہیں یار، میں اپنے والد کو اس کے لیے تکلیف نہیں دے سکتا، والد کو جگاؤں گا، اس کے آرام میں خلل ہوگا، تو چلو اس کے جا کر پھر بات کرتا ہوں. باہر آیا، کہنے لگا اس طرح ہے کہ تمہارا اور میرا سودا ڈن ہے، 80,000 میں نے تمہیں دینے ہیں، یہ ہیرا تم نے مجھے دینا ہے، لیکن یہ کل ہوگا، کل آ کے لے جاؤ. انہوں نے کہا مجھے پیسے آپ چاہیے، اگر 80 نہیں دے سکتے تو ایسے کرو کہ مجھے 70 دے دو. اب یہ پھر اپنے گھر میں آیا، سوچا، اس نے کہا یار یہ تو 10 اور نیچے آ گیا ہے، تو اور ہی زیادہ وارے کا سودا ہے. لیکن اس نے کہا کہ نہیں، والد کو تکلیف نہیں دوں گا. پھر باہر گیا،
اس نے کہا ایسے کرو کہ تم 80 کے بجائے 90 لے لو لیکن کل. اس نے کہا نہیں 60 دے دو لیکن آج. اس نے کہا 1,00,000 لے لو لیکن کل. اس نے کہا نہیں 50 دے دو. کرتے کرتے وہ 30 تک آ گیا اور یہ 1,00,000 سے اوپر چلا گیا. ان کا آپس میں سودا نہیں بنا. اس نے کہا میں باپ کو تکلیف مکافات عمل. وہ گائے جس کے نام پر سورہ بقرہ کا نام رکھا گیا, قصہ لمبا ہے, طویل ہے, قرآن کے اندر بیان ہوا ہے, انشاءاللہ اس کو پھر کبھی ہم بیان کریں گے. بنی اسرائیل کو جب حکم ہوا کہ گائے ذبح کرو, اور گائے کرتے کرتے جو انہوں نے سوال جواب وہ جو سلسلہ ہوا, کرتے کرتے بات اس گائے پر آ کر رک گئی جو اس لڑکی کی گائے تھی. تفسیر ابن کثیر میں ہے, حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ارشاد فرمایا باپ کو نیند سے نہ جگانے کی وجہ سے سونے کے بدلے اس کی گائے فروخت ہوئی. تو اے رزق اور روزی کے رونے والوں, غربت اور محتاجی کا واویلا کرنے والوں, تمہارے رزق کی برکت اور تمہارے رزق کی فراوانی تو خود تمہارے گھر میں موجود ہے. یعنی یہ صرف نیند سے جگانے والی بات ہے. آج میں اور آپ اپنے گریبان میں جھانک کر دیکھیں, ہم اپنی ماں اور اپنے باپ سے کس لہجے کے ساتھ بات کرتے ہیں. یار یہ 2 ٹکے کا موبائل ہے, آپ کہیں گے میرا موبائل 6 لاکھ کا ہے. میں کہتا ہوں کہ یہ 2 ٹکے کا بھی نہیں ہے. ایک بے جان موبائل کی وجہ سے ہم اپنی ماں اور باپ کو ناراض کر دیتے ہیں. یار ماں اور باپ کہتے ہیں بیٹا اس کو رکھو نا, سو جاؤ. ہم کیا کرتے ہیں, ہم اس کی پرواہ نہیں کرتے. ماں اور باپ کہتے ہیں بیٹا تمہارے پیپر ہیں, بیٹھو تھوڑی دیر پڑھ لو, مجھے بتائیں اس میں کس کا فائدہ ہے. بلکہ ہم کہتے ہیں کہ ماں اور باپ واحد ایسا رشتہ ہے جو بیٹے کو اپنے سے اوپر دیکھنا پسند کرتا ہے. مجھے بتائیں دنیا کا کوئی شخص ایسا ہے جو آپ کو اپنے سے اوپر دیکھنا پسند کرے؟ بظاہر اگر کوئی کہتا بھی ہے تو جھوٹ بولتا ہے. میں کہتا ہوں ماں اور باپ کا ایسا رشتہ ہے جو اپنے بیٹے کو اپنے سے بھی اوپر دیکھنا پسند کرتے ہیں. اس میں ان کی کیا غرض ہے اگر وہ آپ کو کوئی نصیحت کرتے ہیں؟ اس میں ان کی کیا غرض ہے جب آپ کو وہ کسی بات کا کہتے ہیں بیٹا موٹر سائیکل آہستہ چلایا کرو؟ کیا غرض ہے اس میں؟ مجھے بتائیں اس میں آپ کا فائدہ یا ہمارا فائدہ ہے یا نہیں ہے؟ ماں اور باپ کا دل بعض اوقات ہم چھلنی کر دیتے ہیں اور ہمیں اس چیز کا آئیڈیا بھی نہیں ہوتا. ہم سمجھتے ہیں خیر ہے جی, یہ روز کا قصہ ہے, یہ تو روز کی روٹین کی باتیں ہیں, میری ماں یہ تو لگی ہی رہتی ہے, میرا باپ ہے ان کی تو عادت ہے یہ کرتے ہی رہتے ہیں. لیکن یاد رکھیں کہ دانستہ یا نادانستہ طور پر ہم اپنی ماں اور باپ کو ناراض کرتے ہیں. وہ گیلی لکڑی کی طرح سلگتے رہتے ہیں, وہ اپنی جان کھاتے رہتے ہیں, وہ مریض ہو جاتے ہیں. اور میں آپ کو بتاؤں عام طور پر 40 45 سال 50 سال کی عمر میں جہاں بہت سارے عوامل ہوتے ہیں, وہاں اگر میں یہ کہوں تو یہ غلط نہیں ہوگا کہ ماں اور باپ جو ہی بچہ 15 16 17 18 20 سال کا ہوتا ہے اس کی حرکتیں دیکھ کر اور اس کی وجہ سے کڑ کر وہ شوگر کے مریض ہو جاتے ہیں. ان کا بی پی ہائی ہونے لگ جاتا ہے, ان کو پرابلم شروع ہو جاتی ہے میڈیکلی, بچے اور بچیوں کی حرکتوں کی وجہ سے. اور خاص طور پر یہ ڈیجیٹل دور ہے, سوشل میڈیا کا وقت ہے. اب بچوں کو ہم نے خود موبائل دے کر ان کو خراب کیا ہے, اب وہ اس ڈگر پہ جب چل پڑے ہیں اور پھر ہم روتے ہیں, یہ ایک الگ بات ہے. لیکن یہ ہے کہ بچوں کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے کہ ہم اپنی ماں اور باپ کو ناراض کر کے اپنے رب کو ناراض کر رہے ہیں. اور اگر ہم اپنے ماں باپ کو راضی کریں, اگر ہم اپنے ماں باپ کی خدمت کریں, اگر ہم اپنے ماں باپ کا دل جیتیں, ان کے دل سے دعائیں لیں. ایک تو نا دعائیں کرواتے تو ہم رہتے ہیں, امی میرے لیے مما میرے لیے دعا کریں نا میرے پیپر ہو گئے میں پاس ہو جاؤں, میرے لیے دعا کریں نا میرے کاروبار میں برکت ہو جائے. دعا کرواتے تو رہتے ہیں ہم, لیکن اگر ان کے دل سے ہم دعائیں نکالنے میں کامیاب ہو جائیں تو میں آپ کو بتاؤں کہ دنیا میں کامیابی ہمارا قدم چومے گی. تو بالخصوص میں اپنے نوجوانوں سے یہ باتیں کر رہا تھا, اور بالعموم سب سے ظاہر سی بات ہے, اور خاص طور پر جن کے والدین زندہ ہیں ان کی قدر کریں. ان کی کیا کریں؟ والدین کی قدر کریں. اللہ ہمیں قدر کرنے کی توفیق عطا فرمائے.